حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے رات میں دیکھا کہ ایک جھونپڑی سے جو عورتوں کی باتوں کی آواز آ رہی ہے. کھڑے ہو گئے سننے کے لیے یہ رات میں کون باتیں کر رہے ہیں. اس کی بوڑھی ماں کہتی ہے اپنی چھوٹی بیٹی سے, اپنی لڑکی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. وہ بیٹی کہتی ہے اماں جان امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. بوڑھی ماں کہتی ہے ارے تیرا امیر المومنین یہاں کہاں بیٹھا ہے, رات ہے, تنہائی ہے, اندھیرا ہے, بند کمرہ ہے, دودھ میں پانی ملا دے. وہ بیٹی کہتی ہے ابھی شادی نہیں اس کی. وہ بیٹی کہتی ہے اماں جان امیر المومنین تو نہیں ہے لیکن میرا اور تمہارا اور امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کا ڈر, یہ اللہ کا خوف, یہ اللہ کا دھیان. رات ہے, اندھیری ہے, سناٹا ہے, بند کمرہ ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن یہ خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن خدا کو منہ دکھانا ہے, اس کے سامنے کیے کا حساب دینا ہے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں, یہ بات دل میں پیدا ہوگی تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا, کوئی دھوکہ نہیں دے گا, کوئی غبن نہیں کرے گا. پھر دنیا امن اور سلامتی سے بھری ہوگی. ہر ایک کے دل میں آخرت کا فکر ہے, آخرت کا غم ہے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں, دعوت کی محنت سے اللہ یہ دن دکھائے گی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا اسے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو جائے گا. یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچے پکے مسلمان اس وقت ہوگے جب اپنے ماں باپ سے, بیوی بچوں سے, حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ میری محبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ محبوب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں, تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. پھر تھوڑی دیر میں فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ اب آپ میری جان سے زیادہ محبوب. فرمایا الان یا عمر, اے عمر اب تم سچے پکے مسلمان بنے ہوئے. اور فرمایا تم میں سے کوئی بھی سچا پکا مسلمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی خواہشات میرے دین کے تابع نہ کرے. کیا مطلب؟ اپنی خواہش کو چھوڑ کر رسول اللہ کی سنت و طریقہ پر جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک سچا پکا مسلمان نہیں بنے گا. وہ خواہش کا غلام ہے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ میرے نبی دے اسے سیکھو, عمل کرو, اور جس سے روکے اس کو چھوڑ دو. یہ اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ کا طریقہ وہ اللہ ہی کا طریقہ ہے. رسول اللہ کی سنت وہ اللہ ہی کی سنت ہے. رسول اللہ کا فرمان وہ اللہ ہی کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے نہیں, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا یہ انسان کی نجات اور اس کی کامیابی کا راستہ ہے. آپ نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کو زندہ کیا, عمل کیا, اس نے مجھ سے محبت کی ہے, اور جو مجھ سے محبت کریں گے جنت میں میرے ساتھ رہیں گے. دیکھا آپ نے کتنی بڑی سعادت ہے, کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلا جائے. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں, اللہ کے نبی کی سنت پر, اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں, کیا ہوگا؟ اللہ ان کو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے جن پر اللہ نے اکرام کیا, انعام کیا. وہ کون؟ وہ نبیوں کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو فرما بردار ہیں اللہ کے رسول کے, قیامت
قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے, شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے, اور قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھائیں گے. یہ جتنے اولیاء اللہ قطب ابدال غوث غوث العظم رحمت اللہ علیہم اجمعین, ان کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں. کتنا سستا سودا ہے. کھانے پینے سے منع نہیں کیا, جو کام کرنے ہو وہ کرو, لیکن یہ ایک شرط ہے حضرت محمد الرسول اللہ کے طریقے پر. کھانا جانور بھی کھاتا ہے, کھانا غیر مسلم بھی کھاتا ہے, کھانا مسلمان بھی کھاتا ہے. اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھاؤ تو یہ کھانا عبادت, یہ کھانا شریعت ہے, یہ کھانا اس کی نجات و مغفرت کا ذریعہ ہے. ایک جانور بھی سوتا ہے, ایک غیر مسلم بھی سوتا ہے, ایک مسلمان بھی سوتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سو گئے تو یہ 6 گھنٹے کا سونا عبادت میں لکھا جائے گا. وہ شریعت ہے, وہ عبادت. اسی طرح کمانا, تجارت کرے, امپورٹ ایکسپورٹ کرے, دنیا بھر کے کام کرے, تجارت کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کرے. کیا طریقہ ہے؟ فرمایا التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والصالحین او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. جو تجارت سچائی کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ کرے گا, قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھے گا.